پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں اس کا نام ہے تحفے۔ یہ ایک خوبصورت وادی کی کہانی ہے جو ایک پہاڑی کے دامن میں آباد تھی۔ وہاں کے رنگین پھول بچوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تمام بچے علم حاصل کرنے کے بہت شوقین تھے۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھتے، لیکن ان میں ایک نجمہ بڑی گندی تھی۔ اسے کئی بار سمجھایا گیا لیکن اس نے کسی کی نصیحت پر بھی کان نہ دھرا۔ کبھی تم نے چلتی پھرتی اور باتیں کرتی ہوئی گندگی دیکھی ہے؟ ایک دن نجمہ کو چڑھانے کے لیے جب اس کی سہیلیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا تو وہ فوراً غصے میں آ گئی۔ اس نے اپنے میلے کچیلے بالوں کو اپنے گندے چہرے سے ہٹایا اور اپنی سہیلیوں کو کوسنا شروع کیا۔ اس کی بہتی ناک اور پیلے رنگ کے بدنما دانت دیکھ کر اس کی ایک سہیلی کہنے لگی، چلو بھاگو یہاں سے، بو آ رہی ہے، سامنے ہی گندی لڑکی جو کھڑی ہے۔ یہ کہہ کر اس کی تمام سہیلیاں بھاگ گئیں اور نجمہ اکیلی منہ بسورے کھڑی رہ گئی۔ ایک روز نجمہ صبح سویرے اٹھی، کمرے کی دیوار پر بڑا آئینہ لگا تھا۔ جو ہی اس کی نظر آئینے پر پڑی تو آنکھیں مارے خوف کے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک چڑیل کھڑی ہے جس کی گندے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ چہرے پر ایسے نشان ہیں جیسے مکھیاں بیٹھی تیزی سے گھوم رہی ہوں۔ یکایک اس نے اپنے تیز اور بڑے بڑے دانت نکالے اور اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر نجمہ کو پکڑنے لگی۔ نجمہ کو ایسا ڈر لگا کہ وہ بے تحاشا کمرے سے بھاگ نکلی اور اندھا دھند باغ کی طرف بھاگی۔ آخر ہانپتی پھولوں کی ایک جھاڑی کے پاس آ گری۔ وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اتنے میں ہلکی سی ہنسی سنائی دی جو آہستہ آہستہ اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو پھولوں کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ ایک گلاب کا سرخ پھول اپنی جھاڑی سے جھکا اور کہنے لگا، لڑکی ہماری طرف دیکھو، صبح سویرے شبنم نے ہمارا منہ دھلایا اور ہوا نے ایسا گدگدایا کہ ہم خوشی سے بے اختیار ہنس رہے ہیں۔ لو اب تو سورج کی کرنیں تیز ہونے لگیں، جاؤ تم بھی منہ دھو لو اور صاف ستھرے کپڑے پہنو، بالوں میں تیل لگاؤ اور کنگھی کرو، پھر میرے پاس آؤ۔ نجمہ یہ سن کر گلاب کی طرح خوشی سے جھومنے لگی۔ وہ فوراً غسل خانے کی طرف لپکی، نہا دھو کر فارغ ہوئی تو صاف پوشاک پہنی، بالوں میں تیل لگا کر کنگھی کی۔ اس کے بعد وہ گنگناتی ہوئی گلاب کے پاس آئی اور کہنے لگی، لو میں آ گئی۔ گلاب کا پھول خوشی سے کھل گیا۔ مجھے توڑ لو اور اپنے بالوں میں لگا لو، پھر آئینے میں اپنی صورت دیکھنا۔ نجمہ نے ایسا ہی کیا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن وہ دل ہی دل میں اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اس نے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اتنے میں آواز آئی، نجمہ میری طرف دیکھو۔ اس نے سامنے دیکھا تو ایک خوبصورت پری مسکرا رہی تھی۔ وہ نجمہ کو دیکھ کر کہنے لگی، میں تمہارے لیے 2 تحفے لائی ہوں، لو انہیں قبول کر لو۔ ان میں سے ایک صحت ہے اور دوسرا خوشی۔ نجمہ نے دونوں تحفے لیے۔ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولی، اس کا سر شکریہ ادا کرنے کو جھک گیا۔ لیکن جو ہی اس نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ پری غائب ہو چکی ہے اور اب اس کی جگہ ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے جو اس پری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کے بالوں پر سرخ گلاب کا پھول خوبصورتی کا تاج معلوم ہوتا ہے۔
جستجو ٹی وی یہ نونہال ملٹی میڈیا کتاب حکیم سعید کے نام کرتا ہے، جنہوں نے پاکستانی بچوں کو بہترین اقدار اور حب الوطنی کی انتھک تعلیم دی اور مدینہ الحکمت جیسا علمی روشنی کا مینار تنہ تنہا تعمیر کیا۔